إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اس وقت جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ وہ زمانہ کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اس پہلے گھر کے دیدار کا شوق معمور ان کے سینوں میں ہوتا ہے. ان کے سینوں میں یہ شوق ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے موج کی طرح سے. اور کیوں نہ ہو کہ عام طور پر گھر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ گھر، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا گھر ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ گھر رہتا ہے، اور ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار نصیب ہو اور کب ہم اس کے قریب جائیں اور اس کو قریب سے ہم دیکھ سکیں. یقیناً دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اس وقت حج بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا کہ اعلان کیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا، اور لوگ امڑ امڑ کر آئیں گے، سواریوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، پیدل چل کر بھی آئیں گے. تو واقعی آج یہ نظارے ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جو اعلان کیا تھا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرو، حج کرو، تو ہم اعلان یہی کرتے ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہوئے آتے ہیں کہ پروردگارا ہم تیری پکار پر حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک کا یہی معنی ہوتا ہے کہ پروردگارا تو نے جو حکم دیا اس پر ہم اپنا سر جھکاتے ہوئے ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایسا زمانہ ہے، یہ وہ موسم ہے کہ جس میں بیت اللہ کے دیدار کا شوق مسلمانوں کے دلوں میں جاگتا ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو جائے. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جن لوگوں کو استطاعت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، ان کو تو یہ موقع نصیب ہوتا ہے. لیکن استطاعت ہونے کے باوجود بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس گھر تک پہنچنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. شوق آدمی کے اندر جس قدر اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس گھر سے محبت ہوگی اور جتنا وہ اس کے اندر تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. استطاعت نہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے کہ کوئی اور ان کی مدد کیا اور وہ تھوڑا بہت اپنے پاس جمع پونجی کو لے کر دونوں کی مدد سے بالکل حج بیت اللہ پر چلے جاتے ہیں.
لیکن اللہ کے کتنے ایسے بندے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا انعام ہے، کروڑوں کے وہ مالک ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود حج کرنے کا ارادہ ہی ان کے اپنے اندر نہیں ہوتا، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس قدر عظیم عبادت کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کا ایک بنیادی رکن قرار دیا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا جب بھی تصور کیا جائے، اسلام کا جب بھی تعارف اور انٹروڈکشن کیا جائے تو لازمی طور پر حج کا ذکر بھی اس کے اندر آئے گا۔ بغیر حج کے اسلام کا تصور پورا ہو نہیں سکتا۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا بڑا اونچا مقام۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ دنیا میں اس وقت کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، مگر ہر سال چند لاکھ مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور کتنے ایسے مسلمان کہ جو پوری زندگی کبھی ان کے اندر حج کرنے کی استطاعت نہیں پیدا ہوتی، اور وہ بغیر حج کیے ویسے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس حج کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا، کیوں اسے اسلام کا رکن بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کرنے سے صرف حاجیوں کا ہی فائدہ نہیں، بلکہ اور سارے لوگ بھی حج کے سبق سے بہت زیادہ سبق لے سکتے ہیں۔ حج کی اس عبادت سے کئی سبق خود باہر رہنے والے جن کو حج نصیب نہیں ہوتا ایسے لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ حج بیت اللہ کا سب سے پہلا پیغام توحید کا پیغام ہوتا ہے کہ بندہ جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اسی کے ساتھ وہ اعتراف کرتا ہے کہ پروردگارا تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر بندہ آواز بلند کرتا ہے، تلبیہ بلند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر اور بھی جتنے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں آدمی اگر غور کرے تو توحید کا پیغام اس کو قدم قدم پر حج کے عبادت کے اندر نظر آئے گا۔ تو یہ توحید یہ صرف حاجیوں کے لیے خاص چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ایک ایک مسلمان کو اس کی ضرورت ہے کہ توحید کو اپنانا، اور شرک سے، ہر طرح کی شرک سے، شرک کی ہر قسم سے، چھوٹی بڑی جو بھی قسم ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا، کہ وہاں کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم خالص توحید لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں۔ اگر ہماری اپنی توحید میں شرک مل گیا تو پھر اللہ تعالی کے پاس ہماری اپنی نجات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا اہم سبق جو حج کی اس عبادت کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو احکام ہمیں دے دیے، ان احکام کے آگے ہمیں بلا کسی اعتراض کے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ حج بیت اللہ میں کتنے ایسے کام حاجی کرتے ہیں کہ ان کو اگر وہ اپنی عقل سے سوچنا چاہیں کہ اس کام کے پیچھے کیا حکمت ہے، سب سے پہلے جیسے کہ مردوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے لباس جو ان کے اپنے جسم کی ساخت پر، بناوٹ پر جو سلے ہوئے لباس ہوتے ہیں، ان لباسوں کو نکال کر بغیر سلے ہوئے بالکل چادر ان کو لپیٹنا ہے۔ تو آدمی سوچے تو آخر یہ کیوں کرنا ہے؟ آدمی کو اس کی مصلحت، اس کی حکمت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بس ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو بس اس کے آگے ہمیں جھک جانا ہے۔ کعبۃ اللہ کا 7 چکر کاٹنا ہے، صفا مروہ کے دوران اس کی سعی کرنی ہے، مینا میں جا کر 3 دن قیام کرنا ہے، عرفے میں قیام کرنا، مزدلفہ میں کیوں کنکری مارنا ہے؟ کسی چیز کا جواب، کیوں کا کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ بس ایک ہی جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے، بندے کا کام صرف اتنا ہے کہ آمنا و صدقنا کہہ کر اس کے آگے جھک جانا ہے، اور جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ویسے اس کو بجا لانا ہے۔ تو یہ صرف حج کرتے ہوئے یہ کام نہیں،
بلکہ ہماری اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار احکام دیے ہیں. ہماری اپنی صبح سے لے کر رات تک کا وقت جو گزرتا ہے اس میں ہمیں کتنے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہماری اپنی زندگی میں آتے ہیں کہ جن سے بچنے کا، دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. تو ہمارا اپنا کام صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کرنا، اور جن جن کاموں سے بچنے اور دور رہنے کا حکم دیا ہے ان سے ہمیں دور رہنا. تو یہ ایسا سبق ہے کہ یہ صرف حاجیوں کو حاصل ہونے والا سبق نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، سارے مسلمان جب انہوں نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو اسی کے ساتھ ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کو ماننے والا انسان ہوں، ایسا انسان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے بندے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں کام کر کے آتے ہیں اس کے مطابق وہاں ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو ایسے بندے کے لیے لازمی بات ہے اس کے اپنی اس شہادت کا، اپنی اس توحید کی گواہی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے اس کو جھکنا ہے، چاہے اس کی اپنی عقل سے اس کو وہ سمجھتا ہے یا اس کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، نہیں سمجھ سکتی. لیکن بس اللہ تعالیٰ پر ہمارا جو ایمان ہے، ہم یہ جو ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب سب کچھ جاننے والا، ہمارا اپنا خالق ہے، ہم بندوں کے لیے اس دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کون سے کام کرنے ہیں، کیا ان کو احکام دیے جانے چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور ہمارا پروردگار حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا پروردگار ہم بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ہمیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا، ہمیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. یہ سب عقیدہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ہمیں دیا جائے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جھکا دینا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی چوں چرا کرنے کی کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ بتا رہے فلا وربك لا يؤمنون، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حکم اور قاضی نہیں بنائیں گے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے اپنے جھگڑوں میں جب تک آپ کو اپنا قاضی اور حکم نہیں بنائیں گے، اور پھر آپ جو کچھ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں اس فیصلے پر جھک نہیں جاتے، اس کو مانتے نہیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ اتنا بڑا عظیم سبق ہے کہ ایک ایک مسلمان کو کہ جس طرح سے حج بیت اللہ میں پہنچ کر وہاں کیسے کیسے کام اس سے کہے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اسے ایسا کرنا ہے، یہاں آپ کو اتنے دن تک قیام کرنا ہے، یہاں آپ کو ایسا کرنا ہے، ہر کام جیسے کہا جاتا ویسے کرنے کی ہر حاجی کوشش کرتا ہے. تو یہ زندگی میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے احکام دیے ہیں، ان سب پر بھی ہمارا عمل بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دے دیا گیا. اب اس کے بعد اس میں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. ہم اگر اپنی عقل سے کچھ سوچنا چاہیں گے تو وہاں یقیناً ہم ناکام ہوں گے. تو اس لیے ہماری اپنی عقل کو جہاں تک اس سے کام لینا ہے اتنا ہی کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو میں اپنی عقل سے سمجھوں گا،
اور جب میری عقل میں بات آئے گی تو تبھی میں اس پر عمل کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا کہے گا بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گستاخ اور نافرمان بندہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک اہم سبق ہے۔ اور اسی طرح سے اس حج کے ذریعے جو اور بڑا سبق ہمیں اللہ رب العالمین دینا چاہتے ہیں کہ یہ حج کا ایک سب سے اہم اور بڑا رکن عرفہ ہوتا ہے۔ عرفے کے میدان میں بیک وقت سارے حاجی لاکھوں کی تعداد میں جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو بالکل ایک میدان میں اس وقت جمع ہونا ہوتا ہے، اور سب بالکل جو نا کیا ہے، سارے مرد حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح کا لباس، سب کے جسم پر بس 2 چادریں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسا یہ منظر ہمیں یہ بھی جو نا کیا یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بتاتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو یاد کرو جس دن کے سارے لوگ، صرف چند لاکھ نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، ایسے سارے انسان ایک میدان میں، حشر کا میدان جس کو کہا گیا، تو اس میدان میں اللہ رب العالمین کے روبرو سب کے سب حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت کیا عالم ہوگا جبکہ اس وقت عرفے کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جب دھوپ ستاتی ہے، سورج کی گرمی بڑھتی ہے، کچھ نہ کچھ بالکل وہاں ٹھنڈک کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوارے لگائے جاتے ہیں کہ لوگوں پر وہ ہلکے سے فوارے اپنا پانی جو پھینکتے رہیں تاکہ لوگ گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اے سی لگائی جاتی ہے، جہاں ٹینٹ ہوتے ہیں، ڈیرے لگائے ہوتے ہیں، تو ان ڈیروں کے اندر ٹھنڈک کا بہت بہترین انتظام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ حشر کا میدان ایسا میدان کہ وہاں اس طرح کی کسی سہولت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ بس کیسے کیسے نہیں بتایا گیا ہے کہ آج ہم سے یہ سورج اتنی دور ہوتا ہے، کروڑوں میل کا زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ اتنی دور رہنے والا یہ سورج جب ہمیں تپاتا ہے، اس کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ وقت ایسا کہ جب ہر ایک کے سر کے اوپر بالکل سورج آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا کہ وہ سورج کسی کو جلائے گا نہیں، یعنی جلا کر بھسم نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں بتایا گیا کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ لوگ کس قدر پسینے میں شرابور ہوں گے، کہ کوئی ایڑیوں تک اس کا پسینہ ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، اور کوئی گھٹنے تک، اور کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی پوری طرح سے اپنے پسینے میں بالکل ڈوب گیا ہوگا۔ تو ایسے میدان میں جب اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور جمع کرنے کا مقصد بھی ہر ایک سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے، تو یہ سب ہمارے لیے حج کی اس عبادت کے اندر ملنے والے اہم سبق ہیں، عبرت کی باتیں ہیں۔ تو ان باتوں کو ہمیں جو ہے کہ اخذ کرنا ہے، ہمیں ان سب باتوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اسی لیے یہ سال میں ایک مرتبہ برابر آتے رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان پوری دنیا بھر کے بھی کروڑوں پیسے خرچ کر کے بالکل جو کیا ہے مکہ میں پہنچ جائیں اور وہاں بس یہ عبادت کر کے نکل جائیں، یہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی نہیں چاہتا ہے۔ اور ویسے ہی یہ زمانہ وہ زمانہ بھی کہ جس کے اندر قربانی کا بھی جو نا تصور آتا ہے، جی تو قربانی کے پیچھے بھی مسلمانوں کی کتنی مالیت نہیں لگتی ہے، کتنا مال اور کتنا پیسہ نہیں لگتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں نے جو پیسہ جمع کیا حج میں اور قربانی میں خرچ کر دے اور کوئی ان کو دوسرا فائدہ نہ ہو؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں، اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کئی عبرت کی باتیں اور سبق اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعی ایسی عبادتیں، حج کی عبادت ہو، قربانی کی عبادت ہو، یہ سب ہمیں وہ پاکیزہ نفوس ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی یاد تازہ کراتی ہیں
کہ ابراہیم، ان کی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل، ان سب نے جو کچھ قربانیاں دی، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جیسے انہوں نے کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ صفت ان کی بتائی کہ وہ ہے اسلام، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کہ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو اے ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ تو یہ اسلام کا سبق کہ میرا اپنا نفس، میری اپنی خواہشیں، میری اپنی تمنائیں کیا کیا نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام خواہشات کو قربان کر کے، میری اپنی ساری دنیاوی تمناؤں کو قربان کر کے مجھے اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آ گیا اور وہ حکم اس کے برخلاف میری خواہشات ہیں، تو مجھے خواہشات کی قربانی دینی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قربان کر کے اپنی خواہشات کو میں پوری کرنے لگ جاؤں۔ آج کتنے ایسے بندے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، ہر طرح کی استطاعت، مالی اعتبار سے استطاعت ہے، بدنی استطاعت ہے کہ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، راستے بالکل پرامن ہیں، مگر ان سب کے باوجود ان کی اپنی خواہشات آڑے آتی ہیں۔ دنیا میں انہوں نے ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے، میرا ایک کام ہونا باقی ہے، یہ سب ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اپنے لیے وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ کیا پتا کہ انسان کو جب موقع ملا تھا، جب اس کو فرصت ملی تھی، اس وقت اس نے اسے غنیمت نہیں جانا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ لوگوں، جب حج کی استطاعت حاصل ہو جائے پہلی فرصت میں حج کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ پتہ نہیں انسان کو کب کیا چیز لاحق ہو جائے، کب وہ بیمار ہو جائے، کب اچانک اس کا مال برباد ہو جائے اور وہ کنگال ہو جائے، کب پتہ نہیں کیا آ جائے، موت بھی آ جا سکتی ہے۔ تو آدمی کو اس کے اندر زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ حج کی عبادت ایسی عبادت کہ اس میں آدمی ذرا تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر اس کو ملتی ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے اپنے دین نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں، ان عبادتوں کے اندر اجتماعیت کا ایک تصور ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ وہ دوسروں کی بھی خبر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم اپنے محلے والے رشتہ دار جو بھی ہوتے ہیں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اس میں اور بھی وسیع پیمانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اور بھی زیادہ بستی کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کا موقع اس میں مل جاتا ہے۔ تو آپ یاد کیجئے حج کا یہ وقت، حج کا یہ زمانہ کہ جس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، تو ایک مسلمان کو اپنے مسلم بھائیوں سے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے، وہاں ان سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیب لے کر آنے والے سارے مسلمانوں سے ایک جگہ ملنے کا موقع ہوتا ہے، اور وہاں ہر جگہ کے مسلمانوں کے اپنے کیا حالات ہیں، کیا ان کی پریشانیاں ہیں، کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو حج کو جاتے ہیں تو ہمارا اپنا حال صرف اپنی حد تک محدود رہتا ہے، ہمیں کسی اور سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ میں جاتا ہوں، میری اپنی عبادتیں اور پھر میری اپنی شاپنگز، میری اپنی وہ ساری فرمائشیں جو کہ جاتے ہوئے لوگوں نے مجھ سے کہا ہوا ہے، تو ان فرمائشوں کو پوری کرنے میں میں اپنا وقت لگاتا ہوں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اس عبادت کو عبادت نہ رہ کر یا نہ رکھ کر بہت سارے لوگوں نے ایک پکنک کا اسپاٹ گویا سمجھے بنا لیا ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی سیلفی لیتے رہنا، ہر جگہ ہر کام کرتے ہوئے اور اپنے گھر والوں کو برابر اس کی پل پل کی خبر دیتے رہنا کہ میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں، میں ابھی یہاں جا رہا ہوں، میں ابھی وہاں کر رہا ہوں۔ یہی بالکل حال رہ گیا ہے۔ بہرحال یہ
ایسی چیز ہے کہ ایسی عبادت کہ اس کو انجام دینے میں آدمی کو غفلت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ کہ حج بیت اللہ ہر انسان کو میسر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اپنے دین کے اندر دیکھیے کہ ہمیں ایسی بھی کچھ باتیں، ایسے بھی کام ہم کو بتائے گئے ہیں کہ یہاں اپنی بستی میں رہتے ہوئے مجھے اس کے برابر کا اجر مل سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے اپنی جگہ مسجد میں بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے تک انتظار کرتا رہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ کر وہاں سے اگر وہ نکلتا ہے، اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھ کر نکلتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے حج و عمرے کا مکمل اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ فرمان ہے آپ کا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے جہاں اس نے نماز پڑھی وہیں اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور انتظار کرتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے، انتظار کرنے والا خالی خولی بیٹھ کر انتظار نہیں کرے گا۔ ہمیں اذکار بتائے گئے ہیں، صبح میں ہمیشہ بالکل طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا اذکار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اذکار کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان اذکار کو پڑھتے رہنا، اور وہ ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں یا پھر دعا کرتے رہیں۔ بہرحال عبادت میں بندہ مصروف رہ کر سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، سورج طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے گھر لوٹتا ہے، تو اس وقت آپ نے بتایا کہ اس بندے کو حج اور عمرے کا صرف ایک نہیں بلکہ دونوں عبادتوں کا مکمل اجر ملے گا، یہ آپ نے بتایا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس نے یہ کام کر لیا تو اس کا حج ساقط ہو گیا، نہیں، فرض اپنی جگہ پر وہ ہے، لیکن اس کے برابر کا اجر مل جانا یہ کیا کم ہے۔ تو ہمارے اپنے لیے ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائی ہے کہ یہی ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنی بستی میں رہتے ہوئے حج و عمرے کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ خود اپنے آپ کو میں شامل کر کے بولتا ہوں کہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی بار یہ اجر حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو یہ بہرحال ایسے اور بھی بہت سارے کام ہمیں بتائے گئے کہ جن کے کرنے پر حج کا یا عمرے کا ثواب ہم کو ملتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام کہ ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنا، تو اس پر پورا مکمل حج و عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسا زمانہ کہ اس زمانے میں جو عبادتیں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان عبادتوں میں پہل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس عبادت سے جو کچھ عبرت کی باتیں اور جو سبق ہمیں لینا ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے سبق لے کر ان سب باتوں کو اپنی ذہن میں تازہ کر کے ان سے اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ لانا ہے، کیا تبدیلی لانا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے وہ سارے کام کہ جن کے کرنے سے ہمیں حج و عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، ایسے سارے کام جان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔